ایران اور امریکہ کی جنگ ایک بہت بڑا الجھاؤ تھا. اس کے بعد جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں وہ بلیو یو می وہ اس سے بھی ایک بڑا الجھاؤ. اور کنسرن پارٹیز بھی کچھ خبروں کو لیک نہیں کرتے، اور انفیکٹ جو بڑے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ہمیں اس بات پر ضرور تعریف کرنی چاہیے کہ اس پورے میڈیشن کے پروسیس میں اگر کچھ بھی لیک ہوا ہے وہ آن دا پار آف دی امریکنز لیک ہوا ہے یا آن دا پار آف دی ایرانینز لیک ہوا ہے. As far as the Pakistanis are concerned, they haven't really released any content of the mediation, of the talks, of the negotiation, of the content debated between the two parties. اور پاکستان کا رول بہت مثالی رہا ہے. اب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید چائنا اس میں بہت ایکٹیو رول پلے کرے گا، جس سے اس نے انکار کر دیا. They mean business and they take it as a commercial activity. چلے ایسا ہی ہے، اس میں بھی بھلا ہے، اس میں بھی بھلا ہے، کیونکہ وہ کمرشل ایکٹیویٹی چلے گی تو دنیا کا روزگار چلے گا. دوسری طرف روس ایک پرانا پارٹنر ہے میڈل ایسٹ میں، سوویت بلاک کو اوریجنیٹ کیا گیا. تو ایران کی بہت پرانی ٹائز ہیں سوویت یونین کے ساتھ. اس طرح سے تو بہت پرانی ٹائز عراق کی بھی تھی، لیکن عراق کو تو ریسکیو نہیں کیا سوویت یونین نے. تو کیا ایران کو وہ ریسکیو کریں گے؟ دیکھیے، کچھ عرصہ ہی پہلے، بلکہ پچھلے سال، سیریا کو ڈبو دیا گیا، سیریا کولیپس ہو گیا، ڈمیسکس فیل ڈاؤن. اور اس پر یوں نہ کہیے کہ ایک سعودی نے آ کر قبضہ کر لیا ہے یا القاعدہ نے آ کر قبضہ کر لیا، یوں کہنا چاہیے کہ اسرائیل نے آ کر قبضہ کر لیا. اور اس سارے پروسیس کے درمیان the Russians were silent، بلکہ انہوں نے پہلے ہی بشار الاسد کو بتا دیا تھا، اور بشار الاسد صاحب فلائی کر کے ماسکو پہنچ گئے. He was in fact escorted to Moscow by a Russian jet fighter. تو یہ غلط ہوا نا. تو لگتا نہیں ہے کہ رشیا شاید ایران کو سپورٹ کرے گا، لیکن بہرحال حالات ڈیفرنٹ ہے. سیریا کو مکمل سپورٹ چاہیے تھی روس کی، جو کہ روس نے ان کو نہیں دی. لیکن ایران نے اپنے زور بازو پر خود کو اسٹیبلش کیا ہے، خود کو ڈیولپ کیا ہے. اب تھوڑی بہت اگر سپورٹ رشیا کر دیتا ہے تو اس سے روس کی بھی بلے بلے ہو جائے گی، اور دنیا یہ سمجھے گی کہ روس نے شاید بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. لیکن وہ روس کا کردار نہیں ہوگا، بلکہ یہ جنگ جیسے پہلے اپنے زور و بازو پر بہت بڑی سپر پاور، بہت بڑی ریجنل پاورز کے خلاف اکیلے ایک ملک نے لڑی ہے. بلکہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جنگ ایران نے صرف امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑی ہے، بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے خلاف بھی لڑی ہے، اور بہت کامیابی سے لڑی. وہ جو ان کا سیکریٹری آف وار ہے، اسٹیو سم تھنگ اس کا نام ہے، اس سے جب سینیٹرز نے سینٹ کمیٹی میں سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ جنگ جیت رہے ہیں، تو اس کا وہ کنونسنگلی جواب ہی نہیں دے سکا. تو امریکن سینٹ بھی مانتا ہے کہ وہ جنگ ہار رہے ہیں، بہت بری طرح سے ہار رہے ہیں. یورپین یونین جانتی ہے، مڈل ایسٹ جانتا ہے. مڈل ایسٹ کے سامنے امریکہ اور امریکہ کی ایئر بیسز اور امریکہ کی ملٹری اسٹرینتھ سب کچھ ایکسپوز ہو کر رہ گئی ہے. اسرائیل کا جو ہوا تھا وہ سب ایکسپوز ہو کر رہ گیا. یہ سب کچھ ایران نے اپنے زور بازو پر کیا ہے. اب رشیا، اگر روس مدد کرتا ہے ایران کی، تو یہ روس کے لیے بھی ایک مجبوری ہے. ایران وہ نہیں ہے جو سیریا ہے، ایران نے خود کو اسٹیبلش کر لیا ہے. تو ایران کے ساتھ جڑ جانا روس کے بھی حق میں ہے. تو دیکھیے، آئیے ان چند دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. روس کیا فیصلہ کرتا ہے، ایران کیا فیصلہ کرتا ہے. The things are pretty interesting, the way they are developing, and let's wait and see what happens.